بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنی 176 آیات 24 رکوع۔ سورہ بقرہ نے حیوانیت سے نکالا، سورہ آل عمران نے نفسانیت سے بچنے کے آداب سکھائے۔ اب یہ سورہ نفس و نفسانیت سے پاک کرنے کے بعد معاشرت کے آداب سکھا رہا ہے۔ عامۃ الناس کے معاملات دستور عمل بیان کیے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ صحت عقیدے کے ساتھ علم و عمل سے کام لیں، زندگی سنواریں، آداب زندگی سیکھیں اور اپنے معاشرت کا پہلا سبق یعنی نکاح اور میراث کے آئین مرتب ہو جائیں۔ یتیموں کی خبرگیری انسانیت کی تکمیل کا موجب ہو۔ عورتوں کی نگہداشت معاشرے میں ان کی قدر، ان کے فرائض و حقوق کے حدود کا تعین ہو جائے، تاکہ معاشرہ سدھرے اور مسلمانوں میں رسول کی اتباع اور فرما برداری کا وہ جوہر پیدا ہو جائے جو دین و دنیا میں ان کی فلاح کا ضامن ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحم والا ہے۔ اے لوگو، انس والے ہو یا نسیان والے، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اہتمام فریضے میں لگے رہو۔ وہی تو ہے جس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا یعنی عورت کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیا۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور بالخصوص اپنے قرابت والوں سے ان کے تعلقات کے سلسلے میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، بے شک اللہ تمہارا نگران حال ہے، اس نے تم کو چھوڑ نہیں دیا ہے، وہ تمہارے حسن سلوک اور بد سلوکی دونوں دیکھ رہا ہے۔ معاشرے میں پہلا فرض انسانی امانت ہے، لین دین میں احتیاط، یتیموں کے مال کی حفاظت، اور یتیموں کو، ان بچوں کو جن کے باپ مر گئے ہیں، جو بلا قوت والے ہیں، ان کے مال دے دو، یتیم کو اس کا حق دو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدل نہ لو، یعنی امانت میں خیانت نہ کرو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، ان کی چیز کو احتیاط سے استعمال کرو، ان کا مال خرچ کرنے، اپنے مال کے ساتھ ملانے میں ان کا فائدہ مد نظر ہو، نہ کہ ذاتی منفعت۔ واقعی یہ بڑا وبال ہے، اس کے نتائج خوفناک ہیں، یہ انسان اور اس کے خالق دونوں سے ٹکر لینا ہے، اس سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں یتیم کے بعد عورت کا ذکر آیا ہے کہ وہ بھی کمزور ہے۔ شادی کرو، شادیاں کرو، لیکن آداب شریعت ملحوظ خاطر رہیں، یہاں بھی غرض نفس پرستی نہ ہو، معاشرت منظور ہو، شادیاں نفسانیت و جذبات کے تحت نہ ہوں، عقل کے تحت ہوں کہ عدل قائم رہ سکے۔ یتیم لڑکیوں سے نکاح ناجائز نہیں، بشرطے کہ ان کے جملہ حقوق کی حفاظت بطریق احسن ہو سکے، اور اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے، خواہ یہ بات ان کی صورت شکل یا مزاج یا کسی وجہ سے ہو، تو تم ان سے نکاح کرتے ہی کیوں ہو؟ پھر تو تم کو جو عورتیں ان کے علاوہ پسند ہیں ان سے نکاح کرو، ایک چھوڑ، دو دو اور تین تین اور چار چار، وہ بھی اس وقت کے عدل و مساوات قائم رکھ سکو۔ پھر اگر تم کو خوف ہو، کھٹکا ہو، اندیشہ ہو کہ تم دو، تین یا چار بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے، تو ایک ہی پر اکتفا کرو، یا لونڈی جو تمہاری ملک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، یعنی اس طرح تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ گے۔ جب ایک ہی بیوی ہوگی تو آپس کے تعلقات، پرورش اولاد سب میں سہولت ہوگی، ظلم و زیادتی کے امکانات ہی بہت کم ہو جائیں گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، جیسے ایک رفیق کو دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ چھوڑ دیں تو اسے شوق سے، مزے سے کھاؤ، اور تم کم سمجھ یتیموں کے حوالے اپنا مال نہ کرو، جو دراصل یتیموں ہی کا ہے، لیکن تم اس کے نگران ہو، اور جس کو اللہ نے تمہارے گزران کا سبب بنایا ہے۔ البتہ اس میں سے ان یتیموں کو کھلاتے اور پہناتے رہو، اور ان سے معقول بات کہو، ان کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کہو کہ شرع کے موافق بھی ہو اور ان کے دل کو لگنے والی بھی، اور یتیموں کا آزماتے رہو، کچھ مال دے کر کسی کاروبار میں لگاؤ، حوصلہ بڑھاؤ، ان کو سدھارتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، سن بلوغ کو پہنچے۔ پھر اگر تم دیکھو کہ وہ سمجھدار ہیں، کام کاج کے لائق ہیں، ان میں معیشت کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور یہ خیال رہے کہ جس زمانے میں وہ تمہارے زیر تربیت ہوں، اس زمانے میں ان کا مال بلا ضرورت، بلا سوچے سمجھے اور جلدی جلدی نہ اڑا ڈالو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ بے شک یتیم کو پرورش کرنے والا اس کا کچھ مال اپنے پر خرچ کر سکتا ہے، اور جو آسودہ حال دولت مند ہو تو اسے یتیم کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ولی منتظم خود محتاج ہو تو وہ صرف عام انصاف، شرع اور دستور کے موافق کھائے، کچھ لے لے۔ پھر جب تم ان کو ان کے مال حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لیا کرو، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے، اس سے ڈرتے رہو، وہ بہت نزاکت اور باریک بینی سے حساب کرتا ہے۔ یتیموں کو یعنی نابالغ بچوں اور عورتوں کو ایام جہالت میں میراث سے محروم رکھا جاتا تھا، یہ ان کی حق تلفی تھی جس کا ازالہ اسلام نے کیا۔ ان حقوق کو اجمالاً یہاں بتایا گیا، تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی۔ مردوں کے لیے بھی خواہ بالغ ہوں یا نابالغ، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے، اور ایسا ہی عورتوں کے لیے بھی خواہ بالغ ہوں یا نابالغ، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے، تھوڑا ہو یا بہت، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔
یہ حقوق کتاب اور صاحب کتاب نے واضح کر دیے ہیں، ان فرائض کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حسن سلوک اور بات ہے، اور حسن سلوک یہ ہے کہ جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور محتاج موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے بات دستور کے مطابق اخلاق سے کرو۔ اگر تم ان کو کچھ بھی نہ دے سکو پھر بھی تمہارے انداز گفتگو میں تلخی اور جھنجھلاہٹ نہ ہو۔ یتیموں سے ہمدردی اور محبت سکھائی جا رہی ہے، اور جو یتیموں کے سرپرست ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اور بے حد کمزور یا ننھے بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کا کیسا خطرہ ہوتا، ان کی تباہی کے خیال سے بھی کتنے فکر مند ہوتے۔ ایسے ہی دوسرے کے یتیم بچے کا خیال کرنا چاہیے۔ بس ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ان بچوں سے سیدھی معقول بات کہیں جو بالکل درست ہو اور ان کے انداز بیان میں سختی تش ہوئی نہ ہو۔ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ لوگ گویا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں یتیموں کے حقوق کی نگہداشت اور عورتوں کے حقوق، حسن سلوک اور میراث کے متعلق اجمالاً ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس رکوع میں اس اجمال کی تفصیل ہے۔ میراث کے قوانین صاف اور واضح انداز سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں انعام ہیں اور ان سے انحراف کرنے والوں کے لیے سزائیں۔ مسلمانوں، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں حکم فرماتا ہے۔ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ پھر اگر مرنے والے کے لڑکے نہ ہوں، صرف لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے نصف حصہ ہوگا، اور اگر میت کے اولاد ہے تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے میں 6واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کے اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو
تو 1/3 ماں کا حصہ اور 2/3 باپ کا حصہ ہے۔ اور اگر میت کے کئی بھائی بہن ہوں، خاص سگے ہوں یا سوتیلے، تو ماں کا صرف 6واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم میراث میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو اور ادائیگی قرض کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں تمہارے باپ دادوں میں سے اور تمہارے بیٹوں اور پوتوں میں سے نفع رسانی کے اعتبار سے کون سا تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اصول خدا کا مقرر کیا ہوا ہے، بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے، اس کے حکم کی اتباع ہی میں تمہارا فائدہ ہے۔ نہ تمہارا علم کامل ہے، نہ تم کو مستقبل کا حال معلوم ہے، پھر کیوں نہ اسی کے احکام کی اطاعت کیا کرو تاکہ تمہارا فائدہ ہو۔ اور تم کو تمہاری بیویوں کے ترکے میں نصف ملے گا اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، مگر وصیت جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد یہ تقسیم عمل میں آئے گی۔ اور تمہاری بیویوں کے لیے جو تم نے چھوڑا ہے اس میں سے 1/4 حصہ ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ یہ تقسیم بھی تمہاری وصیت کی تعمیل اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جو تم نے چھوڑا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث ہے اس کے نہ ماں باپ ہوں نہ بیٹا بیٹی، اور اس میت کا ماں کی طرف سے 1 بھائی یا 1 بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اور اگر اس ایک سے زیادہ ہوں، یعنی 2 ہوں یا 2 سے زیادہ بھائی بہن ہوں، تو 1/3 میں برابر کے سب شریک ہیں۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو کی گئی، اور ادائیگی قرض کے بعد، بشرطے کہ وصیت سے کسی جائز حقدار کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یعنی بہرحال حدود شرعی سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ تقسیم میراث اللہ کا حکم ہے، فرمان الہی ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑا بردبار ہے، لوگوں کی غلطیوں کے باوجود تحمل اور بردباری سے کام لیتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو آتش دوزخ میں ڈال دے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا،
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا رکوع. پہلے میراث کا ذکر آ چکا ہے اور اب چند ان اہم حدود کا ذکر آتا ہے جو معاشرے کی خرابی کی جڑ اور خاندانوں کی تباہی کا باعث ہے. اس سے سختی سے روکا جا رہا ہے. اور مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے، یعنی شادی شدہ عورتیں جو خواہشات نفسانی کی وجہ سے بدکاری کی مرتکب ہوں، تو ان پر یعنی ان کی بدفعلی پر اپنوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو. پھر اگر وہ شہادت دیں تو ان کو تعذیب کے طور پر گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی وفات ہو جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور کوئی راستہ حد شرعی مقرر فرمائے. اور جب تم میں سے 2 شخص مرد و عورت بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، وہ سزا دو جو عبرت اور تعذیب کے لیے مناسب ہو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے رفع دفع کرو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہ ابتدائی دور کا حکم ہے. جب سورہ نور میں کوڑے لگانے کا حکم ہوا تو مرد و عورت کی بدکاری کی عبرت آموز سزا مقرر ہو گئی. اللہ تو انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیں، غلطی پر متنبہ ہوتے ہی اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لیں، پھر اس کام کی طرف رجوع نہ ہو تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. وہ حالات گناہ اور نیت دونوں سے واقف ہے اور اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے. اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر برے کام کیے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، انہی کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والو، تم کو جائز نہیں کہ عورتوں کو جن کے شوہر مر چکے ہیں ان کو زبردستی میراث میں لے لو کہ ان کے جسم اور مال کے مالک بن بیٹھو، اور نہ اس غرض سے ان کو گھروں میں روک رکھو کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ سری بے حیائی کے کام کریں تو ان کو روک رکھنا درست ہے. اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو. پھر اگر تم کو کسی وجہ سے اپنی بیویاں پسند نہ آئیں تو عجب نہیں کہ تم کو ایک چیز پسند نہ آئے اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہو. اس لیے محض پسند ناپسند اور نفس کے تحت بیوی پر زیادتی نہ کرو بلکہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھو. اسلام سے پہلے یہ بھی رواج تھا کہ جب چاہتے ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کر لیتے اور پہلی پر تہمت لگا کر اور زیادتی کر کے مہر واپس لے لیتے. اس کی بھی ممانعت آ گئی. فرمایا مسلمانوں، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو اور تم نے ان میں سے ایک کو یعنی پہلی بیوی کو بہت سا مال بھی دیا ہو، پھر بھی اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اس پر بہتان باندھ کر اور اپنے سر پر سری گناہ لے کر اس کا مال مہر وغیرہ واپس لینا چاہتے ہو؟ جہالت کی ان رسموں سے جو سراسر ظلم ہیں بچتے رہو. اور تم اسے یعنی ان کا مہر کیوں کر لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکا ہے، اور وہ تمہاری بیویاں تم سے پختہ عہد نکاح کے وقت لے چکی ہیں. کیا عہد کو توڑ دینا اور عورتوں کے حقوق پر دست درازی کرنا تمہارا شعار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور مسلمانوں، دیکھو جہالت کی اس گندی رسم سے کہ لوگ سوتیلی ماں یا دوسری محرمات سے شادی کر لیتے تھے، اس سے بھی بچتے رہنا. اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لائے تم ان کو اپنے نکاح میں ہرگز نہ لاؤ مگر جو ہو چکا سو ہو چکا. بے شک یہ تو بڑی بے حیائی اور عیب کی بات ہے اور بڑا برا چلن ہے. عقلی، شرعی، عرفی ہر اعتبار سے یہ بہت بری رسم ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ جہالت کے رسومات سے منع کرنے کے بعد تفصیلاً بتایا جا رہا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ مسلمانوں، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا یعنی وہ دائیاں جو دودھ پلانے کے لحاظ سے تمہاری مائیں ہوئیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری آغوش میں پرورش پائی ہوئی لڑکیاں جو ان بیویوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان سے یعنی ان بیویوں سے مباشرت نہیں کی تو ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور دیکھو ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت تمہارے نطفے سے پیدا ہوئے یعنی بہویں، وہ بھی حرام کی گئی ہیں، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یعنی دو بہنوں سے بیک وقت شادی کرنا یہ بھی حرام ہے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ گزشتہ آیت میں ان محرمات کا ذکر ہوا جن کا رشتہ نسبی یا رضائی تھا۔ اب ان دیگر عورتوں کا بیان ہے جن سے شادیاں حرام کی گئیں۔ اور خاوند والی عورتیں تم پر حرام ہیں، مگر وہ لونڈیاں جو تمہارے ملک میں آ جائیں حرام نہیں۔ یہ احکام اللہ نے تمہارے لیے فرض کیے ہیں۔ اور ان محرمات کے علاوہ جن کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا جا چکا ہے، تمہارے لیے سب عورتیں حلال ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ ان کو تم اپنے مالوں کے ذریعے طلب کرو، زبان سے ایجاب و قبول ہو، مہر دینا قبول کرو، اور نیک نیتی کے ساتھ تم عفت قائم رکھنے والے ہو، مستی نکالنے والے نہ ہو۔ پھر جب کہ تم نے ان سے اس مال کے سبب جو فائدہ اٹھایا ہے تو ان کا جو مہر مقرر کیا ہے ادا کر دو، اور اگر مقررہ مہر میں تمہاری آپس کی رضامندی ہو جائے یعنی رضامندی سے کچھ کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑا حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام اور کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارا فائدہ کس بات میں ہے۔
اور تم میں سے جسے مقدور نہ ہو کہ آزاد مسلمان پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ تمہاری مسلمان لونڈیوں میں سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہاری ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک ہو، ایک اصل سے پیدا ہوئے، ایک دین پر قائم ہو۔ راہ ایمان، اس کی اصلی کیفیت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک آزاد کا ایمان بہتر ہے یا ایک لونڈی کا۔ اس لیے اگر چاہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور دستور کے موافق ان کے مہر ادا کر دو، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ لونڈیاں عفت والی ہوں، پاک دامن ہوں، نہ کہ اوباش کھلم کھلا بدکاری کرنے والی، مستی نکالنے والی ہوں، اور نہ درپردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پھر جب وہ لونڈیاں نکاح میں آ چکے، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کر بیٹھے تو ان پر آزاد عورتوں کی سزا کی آدھی سزا ہے۔ یہ لونڈی سے نکاح کی اجازت بھی اس کے واسطے ہے جس کو تم میں سے گناہ میں پڑنے کا خوف ہے۔ یہ ڈر ہو کہ نکاح نہ کیا تو کہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہو جائے، لیکن آزاد مسلمان کے شایان نشان نہیں کہ اس کی اولاد غلامی کا داغ لیے ہو۔ اور اگر تم صبر کرو، لونڈی سے نکاح نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کسی شریف بیوی سے ہم کلامی کا لطف ہی اور ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، صبر والوں پر اس کے انعامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے جو قانون مقرر فرمائے اس کا مقصد انسان ہی کی فلاح ہے۔ بندے کا کام رب کے اشارے پر چلنا ہے، رب کی عادت بندے پر رحم کرنا ہے۔ بندہ خود ہی عدول حکمی پر اتر آئے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کو تو اپنے رب سے اس کا فضل تلاش کرنا چاہیے اور معاملات اور معاشرت میں صلح جوئی کے ساتھ رہ کر اس دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے اپنے احکامات صاف واضح انداز سے بیان فرما دے اور ان لوگوں کی راہوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر گئے یعنی انبیاء و صالحین تمہاری رہنمائی کرے۔ جس فطرت پر ہمیشہ صالحین رہے ہیں تم کو بھی اسی راہ پر لے آئے اور تم کو معاف کرے، تم پر مہربانی فرمائے، توبہ کی توفیق عنایت فرمائے، یا ایسی چیز بتائے
جو سبب توبہ بن جائے۔ وہ خدا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ کس طرح ہدایت پر لائے گا اس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر لطف و کرم سے متوجہ ہو، تم اس کے پسندیدہ گروہ میں آ جاؤ۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی میں پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر دور جا پڑو، کج روی اختیار کرو اور مقصد سے دور ہو جاؤ۔ یہ احکامات حلال و حرام جو بیان ہوئے، ان کا مقصد تمہارے فطری تقاضوں کے پیش نظر تمہارے لیے سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا کیا گیا۔ وہ کسی شے کے پانے، اٹھانے اور اس سے ٹکرانے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس لیے قوانین الہی میں انسان کی فطری کمزوریوں کا اور انسان کی بہبود کا پورا خیال رکھا گیا ہے، حصول لذت اور معیشت دونوں میں۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں، اور آپس میں خوریزی نہ کرو کہ نفس پرستی اور مال و دولت پر ناجائز قبضہ کرنے کا یہ بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اور اللہ تم کو یہ اس لیے بتاتا ہے کہ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو یہ حق تلفی اور صریح احکامات کے بعد بھی تعدی اور ظلم کرے، دوسروں کے لیے وبال بنے یا خود کو نقصان پہنچائے، تو ہم اس کو عنقریب دوزخ میں ڈالیں گے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تم کو نکھار کر نکال لیں گے اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ مقام کریم عرش اعظم کے نیچے ہے۔ وہ جو اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، وہ اس کی عنایات سے نوازے جائیں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے ایک کو ایک پر بڑائی فضیلت عطا فرمائی، اس کی تمنا نہ کرو، اس کی ہوس نہ کرو۔ اس کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، فضل بدلہ نہیں ہے، اس کی عنایت خصوصی ہے۔ دینے کے بعد اس کے قابل بھی بنا دیتا ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے ان کا حصہ ہے۔ ان کے عمل کا بدلہ، ان نیک کاموں کا ثواب ان کو ملے گا۔ اس لیے کسی مسئلے میں یہ خلش نہ لانا چاہیے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں کیوں زیادہ ہے یا عورت کا حصہ کیوں کم ہے وغیرہ۔ عبادت، معاملات، لین دین، ہر معاملے میں مرد عورت سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا اجر ملے گا۔ اللہ کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے فضل کی تلاش عمل سے کرو، وہ تمہاری امید سے بھی تم کو زیادہ دے گا۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، جو دیا ہے اس سے اور بھی زیادہ مانگو۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، تمہارے عمل سے بھی باخبر ہے، تمہاری ہوا و ہوس کو بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے بھی فضل کی تمنا کرو، حرص و حسد میں نہ پڑو۔ اور اے مسلمانوں، ہم نے ماں باپ اور قرابت والوں کے ترکے میں ہر کسی کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ترکہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہو، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے تو ان کو ان کا حصہ ضرور دے دو۔ بے شک ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ وارث کا کیا حصہ ہونا چاہیے، کس سے کیا معاہدہ ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع. گزشتہ رکوع میں ترکے اور وراثت کا بیان ہوا. یہ بھی بتایا گیا کہ مرد عورت سب کے لیے ان کے اعمال کا خاطر خواہ بدلہ ہے. انسان کو چاہیے کہ عمل پر نازاں نہ ہو، اللہ کے فضل کا متلاشی رہے تاکہ اس کی بے حساب عنایات سے نوازا جائے. اس سلسلے میں یہ بھی اشارتاً ظاہر کر دیا گیا کہ اگر کسی پر کسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے تو دوسرے کو اس پر رشک و حسد نہ کرنا چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا مناسب ہے اور اس کارخانے قدرت میں ہر ایک کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اب انہی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت کا ذکر آتا ہے جو دنیاوی انتظام اور معاشرتی نظام کے تحت بظاہر مرد کی برتری میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے ساتھ مرد کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہے. اس کے فرائض میں ایک طرف عورت کی حفاظت اور نگہبانی ہے تو دوسری طرف اپنا مال اس کی ضروریات اور آرام کے لیے خرچ کرنا ہے. پھر اخروی برتری کی ان دونوں کے لیے مساوی طور پر راہیں کھلی ہیں. یہی نہیں بلکہ مومن کافر سب کے لیے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے. مرد عورتوں کے محافظ ہیں، ان کی معیشت کے ضامن، ان کی حفاظت و نگہبانی کرنے والے، ان کو معاشرے میں عزت دینے والے، خود نظم و ضبط کے پابند رہنے والے، ان کو اپنا بنانے والے، خود ان کے ہو کر رہنے والے ہیں. یہی ان کی برتری کا سبب ہے. اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر بڑائی دی ہے. بعض باتوں پر بعض کو فضیلت ہے. مثلا مرد کے قوا مضبوط، علم و عمل کی صلاحیتیں زیادہ ہیں. عورت میں محبت، رحم دلی، لطافت، نزاہت جیسی صفات کی فراوانی ہے. لیکن دنیاوی کاروبار میں مجموعی حیثیت سے فضیلت مرد کو ہے، اور یہ اس واسطے ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں کی ضروریات اور آرام پر خرچ کرتے ہیں. بس نیک عورتیں، نیک بیویاں اطاعت شوہر خاوند کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، پاک دامن پاک دل ہوتی ہیں. یہ ان پر اللہ کا کرم ہے، یہ نتیجہ ہے اللہ کی حفاظت کا. اور جن عورتوں سے تم کو کسی بدخوئی کا ڈر ہو تو ان کو پہلے نرمی سے سمجھاؤ، اور اگر پھر بھی نافرمانی کا ظہور ہو تو خوابگاہوں میں ان سے الگ رہو، یہ بھی بڑی سزا ہے. اور اگر پھر بھی ان کی خوء بد نہ بدلے تو انہیں تنبیہ اور تادیب کرو. پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگیں تو خام خواہ ان پر ظلم کرنے کی راہ نہ تلاش کرتے رہو. بے شک اللہ سب پر بڑا غالب ہے، بڑا زبردست ہے. اس سے ڈرتے رہو، اس کی کبریائی کا تصور کرو، اپنی بڑائی کا خیال چھوڑ دو. اور مسلمانوں، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ دونوں میاں بیوی میں ضد سے بات بڑھتی جاتی ہے تو ایک منصف شوہر کے اقارب میں سے اور ایک منصف اس کی بیوی کے اقارب میں سے مقرر کرو.
اگر وہ انصاف کے ساتھ دونوں میں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے تعلقات کو استوار کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا، خبردار ہے۔ نا اتفاقی کی وجہ بھی جانتا ہے، اتفاق کے طریقے ان کے اسباب و کیفیات سے باخبر ہے۔ دونوں میں میل ہونے میں دشواری نہ ہوگی۔ مختصر یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو، مرد ہو یا عورت، اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم مجلس لوگوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور جن کے تم مالک ہو گئے یعنی لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور بے شک اللہ کو اترانے اکڑنے والے پسند نہیں آتے۔ غرور و گھمنڈ کے بعد جو چیز انسانی سیرت کو کھوکھلا کر دیتی ہے وہ بخل ہے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، مستحقین پر خرچ نہیں کرتے، وہ کفران نعمت کرتے ہیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو دراصل شیطان ان کا مصاحب بن گیا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان منکروں کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں سے خرچ کرتے، کہ دنیا میں بھی نیک نام ہوتے اور آخرت میں بھی ثواب پاتے، اور اللہ کو ان کے حال کا خوب علم ہے۔ بخیل دولت ہی کو مقصد حیات سمجھے بیٹھا ہے اور فضول خرچ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کاش دونوں اللہ رسول پر ایمان لا کر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو کیا کچھ نہ پاتے۔ بے شک اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر حق تلفی نہیں کرتا، اور یہی نہیں بلکہ کسی نے اگر ایک نیکی بھی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو عمل سے ملے گا وہ تو ملے ہی گا، جو اس کے فضل سے ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ لوگ تکذیب حق پر لگے ہیں، ذرا نہیں سوچتے کہ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی ان کے نبی کو لائیں گے جو ان کے اعمال پر شاہد ہوں گے، اور اے رسول کریم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ کیا یہ منکر ان صادق القول گواہوں کی شہادت کا انکار کر سکیں گے جن کو ہم نے ان کے عمل کا بالواسطہ علم دے رکھا تھا؟ اور پھر سب پر آپ کی شہادت سے بڑھ کر کون سی شہادت ہو سکتی؟ اس دن کفر کرنے والے اور پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے آرزو کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر ہو جاتی، وہ مٹی میں مل جاتے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7واں رکوع. اس سورہ کی ابتدا حفاظت حقوق سے ہوئی اور جانی و مالی نقصان پہنچانے کی ممانعت فرمائی گئی، معیشت کی تعلیم دی گئی، حسن سلوک کے طریقے بتائے گئے. جو چیزیں انسان کی سیرت کی بربادی کا باعث ہیں ان سے روکا گیا. اس سلسلے میں تکبر، بخل، ریا سے ڈرایا گیا. ایمان نہ لانے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے کے مضر نتائج سے آگاہ کیا گیا. جس طرح ایمان نہ لانے سے جہل کا غلبہ ہوتا ہے، اسی طرح بخل نفس پرستی کو ترقی دیتا ہے. اب نماز کے آداب، حضوری، طہارت کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے تاکہ نماز عبادت بنے، غفلت نہ ہو. اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں نماز کے دوران شکر کے چھوڑنے کا حکم دے کر مطلقاً ترک شکر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کا تکملہ کچھ عرصے بعد ایک اور آیت سے ہوا. بعض امور میں اصلاح رفتہ رفتہ اور بتدریج ہی مناسب ہوتی ہے. اے ایمان والو، تم تو نماز کی حلاوت سے واقف ہو گئے ہو، اس کی ترقی میں کوشاں رہو. کوئی ایسی بات نہ کرو کہ نماز ہی باطل ہو جائے. جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو زبان سے کہتے ہو وہ سمجھنے لگو. جس چیز کے غلبے سے قوت ارادی کا احساس جاتا رہے، حق و باطل کا فرق نہ رہ جائے، ایسی چیزوں سے گریز کرو. اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے نزدیک جاؤ سوائے اس حالت کے کہ تم سفر میں ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو اور پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک زمین پر تیمم کر لو. پس زمین پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں پر اور پھر زمین پر مار کر اپنے بازوؤں پر یعنی دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں تک پھیر لو. اور جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. اور اے مومن، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب آسمانی سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ یہود کو کتاب آسمانی کے الفاظ پہنچے لیکن عمل بیشتر کی قسمت میں نہ تھا. اس کتاب سے بجائے استفادے کے وہ گمراہی خریدتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور بشارتوں کو دنیاوی عزت اور حصول مال کے لیے چھپاتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور تمہاری مدد، فتح و نصرت کے لیے بھی اللہ کافی ہے. ولایت علم سے متعلق ہے اور نصرت کفالت سے. جب اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو ان جاہلوں اور حریصوں سے کیا ڈرنا؟
یہ تو موت کے تصور سے مرے جاتے ہیں۔ یہود میں ایسے بھی ہیں جو کلام کو اس کے مقام سے پھیرتے رہتے ہیں، کلام میں تحریف کرتے ہیں، کچھ بڑھاتے ہیں، کچھ گھٹاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم دیتے ہیں تو یہود زور سے کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے کہتے ہیں نہ مانا، یا صرف کان نے سنا دل نے قبول نہ کیا۔ اور اسی طرح دو معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہماری سنو تم کو سننا نصیب نہ ہو، اور اپنی زبان موڑ کر رائے نہ کہتے ہیں۔ اور ان کی یہ تمام حرکتیں دین میں عیب لگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ظاہر کرنا مراد ہوتا ہے کہ نبی نے ظاہری بات کو سمجھا، دلی مراد کو نہ پایا، نعوذ باللہ۔ اگر وہ صاف الفاظ صاف دل سے کہتے ہم نے سنا اور مانا، اور حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر التفات فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور مناسب ہوتا، لیکن ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار ہے، بس ان میں تو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کے احکام سنو، ان پر غور کرو، قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا دیں، پھر ان چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی چہرہ پیچھے اور گدی آگے ہو جائے گی، یہ لعنت کیے ہوئے کی نشانی ہوگی۔ یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ہم نے ہفتے کے دن والوں پر کی، یعنی یہود پر جو ہفتے کا دن مانتے تھے اور اس کا احترام نہ کرتے تھے، اور جو خدا کو منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر تم اس کتاب پر ایمان لاؤ گے جو تمہاری کتابوں کی، اور جو کچھ اس میں حق باقی رہ گیا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہ کریں گے۔ شرک سے نکل آؤ، کتاب والے ہو، قرآن والے ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ اس گناہ عظیم کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ فاعل حقیقی خدا کے سوا کسی اور کو بھی مانے، ایک کو دو ٹھہرائے، خدا کی خدائی سے ہٹ کر بندے کی بندگی میں آئے، اور اس کے علاوہ جو گناہ صغائر یا کبائر ہوں جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ دراصل شرک اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اور اے مخاطب، اے مسلمان، کیا تو نے ان یہود کو نہ دیکھا جو باوجود بے شمار خرابیوں کے اور شرک میں مبتلا ہونے کے اپنے آپ کو پاکیزہ و مقدس بتاتے ہیں؟ دولت، ثروت، دنیاوی جاہ و مرتبت ہرگز تقدس کا ثبوت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ پاکیزگی وہ ہے جو اللہ دے۔ انسان کے اپنے ذوم باطل میں اپنے کو پاکیزہ و مقدس سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ عذاب سے تو نہ بچ سکے گا، اور ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اسی قدر پوری سزا ملے گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ یہود نے جب یہ سنا کہ شرک کے سوا سب گناہ معاف ہو جائیں گے تو کہنے لگے ہمارے پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو پیغمبر زادے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم کو کیا اندیشہ۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی، فرمایا دیکھو یہ یہود اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ سری گناہ ان کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع۔ مسلمانوں پر اللہ کا کرم ہے کہ ان کی ہدایت دوسروں کے واقعات کے بیان سے کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، دیکھو تم ان سے بچتے رہنا۔ ان کے چہرے مسخ ہوئے تھے، دل اب بھی مسخ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو اللہ کی کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں؟ اور کافروں یعنی مشرکین مکہ کے متعلق کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ ان کا منشا یہ ہے کہ جب کافر ان سے بہتر ہیں تو یہ یہود تو ان سے بہت بہتر ہوئے کہ وہ اللہ کے منتخب لوگوں میں ہیں۔ ان کا یہ خیال غلط ہے کہ یہود اللہ کے منتخب پسندیدہ بندے ہیں، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم ہرگز کسی کو اس کا مددگار نہ پاؤ گے۔ یہود جو ملک و سلطنت کو اپنا حق اور ورثہ سمجھتے ہیں، کیا واقعی اللہ کی سلطنت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو اس میں سے تل برابر نہ دیتے۔ یہ تو ان کا محض خیال خام ہے۔ اس کارخانہ قدرت کا مالک اللہ ہے، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں؟ الناس سے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، ان نعمتوں پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی۔ کیا یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم کو دیکھ کر بغض و حسد سے مرے جاتے ہیں کہ یہ تو وہی خاندان ابراہیم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت دی؟ بس ہم نے تو ابراہیم ہی کے خاندان کو کتاب اور حکمت دی، قرآن اور احکام شریعہ عطا فرمائے، اور ان کو ہم نے بڑی سلطنت بھی دی۔ پھر آپ کی نبوت اور عزت پر یہ بغض و حسد کیسا؟ یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ اور اہل کتاب میں بھی سب ایک سے نہیں، بس ان میں سے کوئی تو کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کوئی اس سے رکا ہوا ہے، اسے نہیں مانتا، اور نہ ماننے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں سے منکر ہوئے، جنہوں نے نبی، کتاب اور معجزات کا انکار کیا، ہم ان کو عنقریب آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، چمڑی باقی نہ رہے گی، تو ہم ان کی اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب کا خوب مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، کافروں پر عذاب دینے میں غالب ہے اور بدلے لینے میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے۔ لوگ عذاب کے عادی نہ بن سکیں گے
احساس مٹنے نہ پائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ان باغوں میں پاک صاف ستھری بیویاں ہوں گی کہ احساس تنہائی نہ ہو، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے جو عنایات الہی کا پرتو ہوگا۔ یہود کی خیانت اور ناانصافی کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ امانت، دیانت اور عدل کو ترہ امتیاز بنائیں۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کو واپس کر دو۔ امانت اللہ کی بھی ہے اور بندوں کی بھی، سب واپس کرنا ہے۔ امانت الہی، کتاب اللہ، احکام شریعہ، علم الہی کی فہم، اللہ کی وحدانیت جان کر سمجھ کر اس کے بندوں تک پہنچانا۔ امانت کے ساتھ عدل ضروری ہے۔ دراصل امین ہی عادل ہوتا ہے، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تو تم کو کیسی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ امانت اور عدل پر رہنا ہی نعمت ہے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ عدل میں سماعت اور بصارت دونوں کو دخل ہے۔ جو حاکم عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اللہ ان کا مرتبہ یہاں بھی بڑھاتا ہے، لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حاکم ہوں ان کا حکم مانو۔ فرائض میں اللہ کی اطاعت، سنت میں رسول کی اطاعت، صاحب امر، خلفائے اربعہ، صحابہ، ارباب عقول، پیران طریقت، ارباب حکومت اور لشکروں کے حاکم وغیرہ سب شامل ہیں۔ خود کتاب و سنت کے تابع رہو۔ جو اس پر چلتا چلاتا ہے اس کا کہنا مانو تو نفس مطمئنہ پا جاؤ گے۔ یہاں کوئی نزاع نہ ہوگا، دل برائی کی طرف نہ کھنچے گا۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، حق بات واضح نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ جو کہا گیا یہی بہتر ہے اور اس کا انجام اور بھی نیک ہے۔ یاد رکھو، خدا اور رسول کے خلاف کسی کا حکم ماننے کے قابل نہیں۔ خدا اور رسول کی اطاعت ابدالآباد تک ہے، باقی سب کی ایک حد تک محدود ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں رسول کا لفظ مکرر نہ آیا، بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ سنت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریعت لازم ملزوم ہے، اور یہ اصول جو بتا دیا گیا یہ نہایت خوب ہے، اور اس کا انجام اور بھی اچھا ہے۔